یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی 9 سال کی بچی کی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی۔ عائشہ کی ماں سلائی کر کے عائشہ کے اسکول کی فیس جمع کرتی تھی۔ عائشہ کا باپ اکرم سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا اور عائشہ کی ماں سارے گھر کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن عائشہ کی ماں اچانک سے بیمار ہو جاتی ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہے۔ عائشہ کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ عائشہ کے باپ کو شمیم کے گزر جانے کا بالکل افسوس نہیں ہوتا، اسے بس یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ اکرم اور عائشہ شمیم کی قبر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک سے اکرم کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں عائشہ کو شہر میں کام کے لیے بھیج آؤں، اس طرح سے گھر کا خرچہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اکرم عائشہ کو لے کر شہر پہنچتا ہے اور اسے ایک امیر عورت نرگس کے گھر بھیج دیتا ہے۔ نرگس دروازہ کھولتی ہے اور عائشہ سے کہتی ہے کہ اندر آ جاؤ۔ عائشہ کو سارے گھر کا کام سمجھاتی ہے کہ کیسے اس نے صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں اور گھر کے سب چھوٹے بڑے کام کرنے ہیں۔ نرگس عائشہ سے پورے گھر کا کام کرواتی ہے، اس طرح سے عائشہ تھک جاتی ہے۔ مگر اسے آرام کرنے نہیں دیا جاتا۔ ایک دن عائشہ بیمار ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس سے گھر کا کام لیا جاتا ہے۔ نرگس اور اس کے شوہر عمران کو ذرا بھی عائشہ پر ترس نہیں آتا۔ پڑوسن ایک سماجی کارکن سارا کو شک ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں ایک بچی ہے جس سے پورے گھر کا کام لیا جاتا ہے، اور ایک دن وہ پولیس کو فون کرتی ہے تو پولیس ان کے گھر پہنچتی ہے۔ عائشہ کو بحفاظت نکالا جاتا ہے۔ نرگس اور اکرم سے پولیس پوچھ گچھ کرتی ہے اور ان دونوں کو حراست میں لے لیتی ہے۔ عائشہ سے پولیس پوچھتی ہے کہ آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ تو عائشہ بتاتی ہے کہ میرے والد نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور میں یہاں پہ سارے گھر کا کام کرتی ہوں، جس پہ عائشہ کو پولیس بحفاظت بچا لیتی ہے اور اسے ایسی جگہ بھیج دیتی ہے جہاں بچوں کو تعلیم دلوائی جاتی ہے اور ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ چند ماہ بعد عائشہ اسکول میں خوشی خوشی پڑھائی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں سے مشقت اور ان پر ظلم ایک جرم ہے۔ ہر بچہ محبت، تعلیم اور محفوظ بچپن کا حق رکھتا ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔